ان خاص لمحات میں اب زیادہ وقت آپ کا مناسب نہیں ہے کہ مزید کوئی طویل گفتگو کی جائے۔ خطاب بھی ہو چکا ہے اور ثنا خوانی بھی، اور آپ کی اور ہماری ملاقات کا تسلسل بھی ہے۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ یہ جو محافل ہے ذکر اہل بیت کی، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے آباء و اجداد کی بخشش فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو سرکار کی غلامی کا شرف عطا فرمائے۔ ہم کچھ معاملات میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ بہت اچھی محفل ہوئی، ذکر اذکار ہوا۔ اہل بیت کی محبت یہ ہمارے ایمان کا فروعی اور جزوی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اصلی، اصولی، بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے۔ یعنی یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ محبت ہو بھی اور نہ بھی ہو، دونوں صورتوں میں کام چل جائے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر کامیابی نصیب ہو۔ اور عزیزان گرامی قدر، ہمارے ایک صوفی ہے آصف نور بہاروی، قبلہ عالم خواجہ نور محمد بہاروی کی اولاد سے ہیں، آج کل بہت معروف ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا، اور میری بھی ان کے ساتھ ابھی ربیع الاول کی پہلی تاریخ چشتیہ شریف میں ہی وقت طے ہے، ان کی خدمت میں حاضری ہے۔ انہوں نے ایک بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی قیمتی بات کی ہے، بہت عظیم شخصیت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں 72 فرقے ہیں، اسلام میں 72 فرقے ہیں، اور ایمان کے صرف 2 فرقے ہیں۔ ایمان کے 2 فرقے ہیں، ایک کا نام حسینیت ہے اور ایک کا نام یزیدیت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ کربلا ایک عجیب جہاد ہے۔ فتح و شکست کا جہاں معیار ہی جدا ہے۔ ظاہراً میں لشکر یزید کا بھاری ہے اور جیت حسین کی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا تخت بچ گیا ہے وہ ہار چکا ہے، اور جس کا کنبہ لٹ چکا ہے وہ جیت چکا ہے۔ ایک شخص کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ شام میں بیٹھا ہے، اور ایک گھرانہ ہے نبوت کا، سارے جہاں میں ان کے نانا کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اور وہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر کربلا، اور کربلا سے مدینہ، 5500 5,500 کلومیٹر سے زائد رسول اللہ کی بیٹیاں سفر کر رہی تھیں۔ ہم کتنی دیر سے بیٹھے ہیں ذکر میں؟
عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے، اب 12 بجنے والے ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں ہماری کیفیت کیا ہے، اور 5,500 کلومیٹر سفر جنہیں صرف اس لیے کرایا گیا کہ وہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ہر کسی کی توجہ کی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ امام علی مقام کے مشن کو بیان کیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ مقاصد بیان کیے جائیں، عزائم بیان کیے جائیں، کوئی کہتا ہے کہ فلسفہ پر بات کی جائے، کوئی کہتا ہے واقعات سنائے جائیں، کوئی کہتا ہے یہ بتایا جائے کہ اور کیوں نہیں آئے حسین کیوں آیا۔ یہ اپنی اپنی توجہ کی بات ہے، سارے مضامین اہم ہیں، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر پاک حسین نہ آتا دین اسلام آج موجود نہ ہوتا۔ تمام صحابہ کرام کا کردار حق ہے، ان کی شان و عظمت پر سلام ہے۔ نہ گلہ کیا جا سکتا ہے، نہ گلہ سنا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کا کردار کیا ہے؟ میدان بدر میں 70 کافر قتل ہوئے ہیں، 313 مجاہدین اسلام شریک ہیں کم و بیش، اور 70 کافر مارے گئے ہیں۔ ان 70 کفار میں سے 35 صرف مولا علی کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 70 کفار میں سے 35 میرے مرشد کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں۔ میدان احد میں جب گھمسان کی جنگ ہوئی، ایک افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو کچھ لوگوں نے تلوار رکھ دی کہ جب رسول اللہ شہید ہو گئے ہم کس کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ طعن و تشنیع کی اجازت نہیں ہے۔ جنگ کے ماحول میں موجود شخص کو پتہ ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ میں نے یہ سن رکھا ہے واللہ عالم کہ جب 65 کی جنگ تھی تو لاہور سے ہزاروں لوگ نکلے تھے، 1 لاکھ سے زائد بتایا جاتا ہے، جو انڈیا کے بارڈر کی طرف لڑنے کے لیے، اور جب بارڈر پہ پہنچے تھے صرف 14 باقی رہ گئے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف اس کو پتہ ہے جو جنگ کے میدان میں ہے۔ میدان احد میں جب گھمسان کی جنگ اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ چلے گئے۔ جب جو لوگ جا رہے تھے اس وقت میرے نبی کی بیٹی سیدہ زہرا پاک خود میدان کی طرف آ رہی تھی، اور جب یہاں پہنچی تو مولا علی پاک کی تلوار اس وقت بھی دشمنوں کے خلاف آپ لڑ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہر آنے والا تیر اپنے سینے پہ سہتے رہے اور زخموں سے چور چور ہو کر فرش زمین پہ نڈھال ہو گئے۔ حضرت قتادہ نے دیکھا کہ دشمن نے رسول اللہ کی آنکھ کا نشانہ کیا ہے۔ قتادہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس تیر کو روکے۔ یہ وقت مزید کچھ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا، اقدام کا وقت تھا۔ ادھر سے تیر کمان سے نکلا اور قتادہ خود ماہر تیر انداز تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کتنا جھکے گا، کتنا اٹھے گا اور کس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ دشمن نے رسول اللہ کی مبارک آنکھ کا نشانہ باندھا ہے۔ کوئی ڈھال نہیں تھی، کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی۔
فیصلہ کیا، فوراً حضور کے آگے کھڑے ہو گئے، اپنی آنکھ رسول اللہ کی آنکھ پر قربان کر دی۔ سبحان اللہ۔ ایسے عالم میں رسول اللہ کی بیٹی میدان کی جانب تشریف لا رہی تھی، سیدہ کائنات۔ جب آپ پہنچی تو مولا علی پاک نے دیکھا کہ حضور کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا، چونکہ کیفیت ایسی تھی، جنگ کا ماحول تھا۔ فوراً اپنی تلوار بی بی پاک کے ہاتھ میں تھما دی، تاکہ ان کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر کوئی جرأت نہیں کر سکے گا۔ جب تلوار دی تو اللہ نے فرمایا فرشتوں مرد میدان ہے علی، اور انہوں نے اپنی تلوار میرے محبوب کی بیٹی کو دے دی ہے، جنت سے تلوار لے جاؤ اور میدان احد میں جا کر اعلان کر دو، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کے سوا جوان کوئی نہیں ہے، ذوالفقار کے سوا تلوار کوئی نہیں۔